کلفٹن کی رونق اپنے عروج پر تھی، لیکن ہم سیدھے باہر کی جانب چلے آئے۔ مین روڈ پر پہنچے، ایک ٹیکسی قریب آ کر رکی۔ ماموں جان نے ڈرائیور سے اورنگی جانے کا پوچھا اور اس بات میں جواب پا کر ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ ماموں جان اگلی سیٹ پر تھے اور ہم نے پچھلی سیٹ پر قبضہ جما لیا تھا۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ہالیڈے ان کے قریب ایک سگنل پر رکی تھی کہ پچھلے دونوں دروازے کھلے اور دو ہٹے کٹے آدمی پھرتی سے اندر آ گئے۔ یہ شکل سے ہی خطرناک لگتے تھے۔ ایک نے ماموں جان کی گردن سے ریوالور کی نال لگائی اور دوسرے نے اپنا پستول ہمارے پہلو سے لگا دیا۔ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرنا یو لٹل بیبی، ہم کلفٹن پر تمہارا تماشا دیکھ چکے ہیں۔ جس شخص نے ہم پر پستول تانا تھا بولا، وہ لفنگے تھے، مگر اب تم فولادی ہاتھوں کی گرفت میں ہو۔ ارے یار، کیوں بچے کو ڈراتے ہو؟ ماموں جان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، تمہیں جہاں جانا ہے بتاؤ، ڈرائیور کو ادھر ہی لے چلتا ہوں، تمہیں اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرائیور کو معلوم ہے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ چلو فیروز خان نمبر 12 چلو، پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا۔ یقیناً ٹیکسی ڈرائیور بھی انہی کا آدمی تھا۔ نمبر 12، اچھا ٹھیک ہے چلو۔ ماموں جان نے یوں کہا جیسے وہ انہی بدماشوں کے ساتھی ہیں۔ چپ رہو، تم نے زیادہ فری ہونے کی کوشش کی تو یہی بھیجا نکال دوں گا۔ تم کسائی ہو کیا؟ ماموں جان نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور وہ شخص جل کر رہ گیا۔ قریب تھا کہ وہ فائر کر دیتا یا ریوالور کا دستہ ہی ان کی کن پٹی پر دے مارتا کہ میرے قریب بیٹھے ہوئے شخص نے اسے روکا اور بولا، چھوڑو جونی، اس کے منہ نہ لگو، ہماری ذمہ داری صرف اسے نمبر 12 تک پہنچانے کی ہے، باقی اوپر والے جانے۔ اس کے بعد وہ واقعی خاموش ہو گئے، مگر ماموں جان کی زبان برابر چل رہی تھی۔ میٹروپول ہوٹل سے گھوم کر ہم لوگ شارع فیصل پر آئے اور ایئرپورٹ کی طرف چلے۔ تاج ہوٹل کے پاس سے گزرتے ہوئے ماموں جان نے ان سب کو چائے پینے کی دعوت دی، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ ٹیکسی شہید ملت روڈ سے گھوم کر سینٹرل جیل کی چورنگی پہنچی اور وہاں سے مین یونیورسٹی روڈ پر مڑ گئی۔ ماموں جان برابر کمنٹری نشر کر رہے تھے۔ وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم کہاں کہاں سے گزر رہے ہیں۔ جب ہم لوگ سیوک سینٹر کے چوراہے پر سگنل بند ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے تھے تو ایک خوش لباس شخص ہماری ٹیکسی کے قریب آیا اور جھک کر پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے جونی سے بولا، ایکسکیوز می، ماچس ہوگی آپ کے پاس؟ اس سے پہلے کہ جونی کوئی جواب دیتا، ایک تیز بو ہمارے نتھنوں سے ٹکرائی اور باوجود کوشش کے ہم خود کو بے ہوش ہونے سے نہ بچا سکے۔ ہوش آیا تو ماموں جان ہمارے قریب ہی بیٹھے تھے اور ایک شیشی ہماری ناک سے لگائی ہوئی تھی۔ ہم ابھی تک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر تھے، مگر ماموں جان کے علاوہ سب غائب تھے۔ ہمارا ذہن اس تازہ واقعے پر خاصا پریشان تھا۔ ایسا تو جاسوسی ناولوں میں ہوا کرتا تھا جو ہمارے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم نے ماموں جان سے پوچھ لیا، ماموں جان یہ کون لوگ تھے؟ جواب ملا، تخریب کار، وطن دشمن اور وہ ماچس مانگنے والا محب وطن مجاہد۔ ماموں جان ہماری باتوں کا گول مول جواب دے رہے تھے۔ شاید ہمیں کچھ بتانا نہیں چاہیے تھا یا چھپانے میں کوئی مصلحت تھی۔ بہرحال جو بات بھی تھی، ہم نے خود بھی زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور دل میں کہا، گولا مارے جی۔ اس کے بعد ہم نے کوئی سوال نہ کیا۔ اس وقت ہم لوگ ہسن اسکوائر سے ذرا آگے عیسیٰ نگری کے قریب موجود تھے۔ ٹیکسی کو وہیں چھوڑا اور بس میں بیٹھ کر گھر آ گئے۔ راستے میں ماموں جان نے ایک سنہرے رنگ کا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی پشت پر ایک فون نمبر لکھا اور ہمیں دیتے ہوئے کہنے لگے، انتہائی مشکل حالات میں اس فون پر رابطہ کرنا۔ پھر تھوڑے توقف کے بعد کہا، آج کی کارگزاری امی جان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اچھا کمانڈو وہی ہوتا ہے جو رازوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیتا ہے۔ گھر پہنچے تو کھانا تیار تھا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو نیند نے حملہ کر دیا۔ دن بھر کی سیاحت اور مہم جوئی نے تھکا دیا تھا، اس لیے کہانی سننے کا پروگرام ملتوی کر کے ہم سو گئے۔ اگلی رات کو حسب وعدہ ماموں جان نے اپنی آپ بیتی سنانا شروع کی۔ اپنے دوست عمر خان کو میں نے بلا لیا تھا۔ عمر خان نہ صرف میرا دوست تھا بلکہ پڑوسی اور کلاس فیلو بھی تھا، اور وہ خصوصیت جو مجھ میں تھی اس میں بھی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ امی جان کبھی کبھار کہا کرتی تھی کہ احمد اور عمر تو ایک جان دو قالب ہیں۔ آج اسکول ٹائم میں نے اسے ماموں جان کی داستان سنائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں نظر آ رہا تھا۔ میں اور عمر خان ماموں جان کے بستر پر ہی بیٹھے تھے، جبکہ امی جان دوسرے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چوکی کیس میں کامیابی بڑی جان جوکھوں کا کام تھا۔ ماموں جان نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا، اس آپریشن میں نہ صرف ہمارے بہترین کمانڈوز شہید ہوئے بلکہ دیگر فوجی جوان بھی شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ خود میجر صاحب کی ایک ٹانگ اس قدر زخمی ہوئی کہ بعد میں اسے کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا گیا۔ میں بھی اپنی یادداشت کھو بیٹھا تھا۔ بعد کے سب حالات جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں مجھے میجر صاحب کی زبانی معلوم ہوئے۔ ماموں جان ذرا دیر کے لیے سانس لینے کو رکے، پھر یوں گویا ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ چوکی کیس میں آخری اور کامیاب حملے کے دوران
جب میں نے اسلحے سے بھرے ہوئے ٹرکوں کو اور کمانڈو 1 نے اسلحے کے ڈپو کو تباہ کیا تو بے شمار چھوٹے بڑے بم زبردست دھماکوں سے پھٹے تھے۔ دشمن کے سینکڑوں فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے اور کمانڈو 1 بھی شہید ہو گیا۔ انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے دھماکوں نے میرے ذہن پر اثر کیا اور میں اپنی یادداشت کھو بیٹھا۔ جسمانی طور پر بھی کافی زخم آئے تھے۔ 3 مہینے کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں زیر علاج رہنے کے بعد میں جسمانی طور پر صحت یاب ہو گیا، مگر یادداشت واپس نہ آئی۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ شدید صدمے سے یا کسی غیر معمولی واقعے کی وجہ سے یادداشت لوٹ بھی سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیماری دائمی ہو جائے۔ بہرحال 3 ماہ کے بعد میجر صاحب مجھے اسپتال سے گھر لے آئے۔ آپ کی امی کو بھی انہوں نے اپنے پاس ہی بلا لیا تھا، کیونکہ اب میرا اس دنیا میں تو کوئی رشتہ دار زندہ نہ تھا۔ میجر صاحب ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے اور بالکل اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے۔ زخمی ہونے کے باعث میجر صاحب کو اور مجھے فوج سے ریٹائرمنٹ مل گئی۔ 3 سال تک ہر قسم کے علاج کے باوجود میری یادداشت واپس نہ آ سکی۔ پھر ایک دن میجر صاحب کو ایک عجیب بات سوجی۔ ان کی ایک 4-5 سال کی بچی تھی۔ اس کی سالگرہ کا پروگرام بنایا گیا۔ خوب دھوم دھام سے تیاریاں ہونے لگیں۔ بہت سے مہمانوں کو دعوت دی گئی۔ سارے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا، خصوصاً وہ کمرہ جہاں کیک کاٹا جانا تھا بڑے اہتمام سے سنوارا گیا۔ چاروں طرف کی دیواروں پر رنگ برنگے گیس کے غبارے لٹکے ہوئے تھے۔ کاغذ کے پھولوں سے اصلی چھت کے نیچے ایک اور چھت بنائی گئی اور ساری چھت کو چھوٹے بڑے غباروں سے ڈھانپ دیا گیا۔ ہلکی سی ہوا بھی چلتی تو دیواروں اور چھت پر لگے ہوئے غبارے مچلنے لگتے، یوں محسوس ہوتا جیسے ہزاروں پریاں رقص کر رہی ہوں۔ کمرے کے درمیان میں بڑی سی میز پر کیک رکھا تھا جس پر 5 موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ننھے منھے بچے رنگ رنگ ملبوسات میں میز کے چاروں طرف موجود تھے، بڑے بھی موجود تھے۔ بہت خوبصورت سما تھا، ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھرے پڑے تھے، تمام چہرے حشاش بشاش تھے۔ بچے خوشی سے بے قابو ہو رہے تھے، بات بات پر کہکے لگا رہے تھے۔ میجر صاحب، ان کی بیوی اور بچے ابھی تک نہیں آئے تھے، شاید تیاری کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میجر صاحب بچی کو گود میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوئے۔ بچی نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ گورے رنگ پر یہ لباس خوب کھل رہا تھا، بالکل گڑیا سی لگ رہی تھی۔ سب لوگ میز کے گرد کھڑے تھے، بچی کو تحفے دیے جا رہے تھے۔ میں نے بھی اپنا تحفہ دیا۔ یہ ایک بڑی سی خوبصورت گڑیا اور ایک سونے کی چھوٹی سی انگوٹھی تھی جو میجر صاحب کے مشورے سے میں نے خریدی تھی۔ میجر صاحب کے اصرار پر وہ انگوٹھی میں نے خود بچی کی انگلی میں پہنائی۔ مجھے انگوٹھی پہناتے ہوئے ایک عجیب کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی۔ دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بھولی بسری بات یاد آ رہی ہو مگر پھر بھول جاتا ہوں۔ میجر صاحب میری حالت دیکھ رہے تھے۔ میں کبھی ننھی بچی کو دیکھتا، کان لگا کر اور آنکھیں چدھیا کر دھیان سے کچھ سننے اور سوچنے کی کوشش کرتا، یوں لگتا جیسے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، کوئی فلم ہے جو دھندلی سی میرے ذہن کے پردے پر چل رہی ہے۔ مجھے کچھ یاد آتا مگر پھر یاد آنے والی چیز غائب ہو جاتی۔ پھر میں نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ کیک کاٹا جا چکا تھا اور بچوں کے شور نے چھت سر پر اٹھا لی تھی، مگر پھر اس شور پر ایک اور شور کی آواز غالب آنے لگی۔ یہ آواز تیز سے تیز اور قریب سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ جنگی جہازوں کی آواز تھی۔ میرے کان یہ آوازیں سن رہے تھے، دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی، جسم کے پٹھے تن گئے تھے، میری جبلت جاگ رہی تھی۔ اور جب تمام حواس بیدار ہو گئے پھر دھماکے ہوئے، بے شمار زبردست دھماکے۔ دیواریں ہل گئیں اور چھت نیچے آنے لگی۔ خوشی کے کہکہے خوفزدہ چیخوں میں بدل گئے۔ سب چھوٹے بڑے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے باہر کی جانب بھاگے۔ چند ہی لمحوں میں سارا کمرہ خالی ہو گیا۔ بچے ماؤں سے بچھڑ گئے تھے۔ میجر صاحب کی بچی بھی ایک کونے میں دبک گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی یہ خوبصورت سجا ہوا گھر کھنڈر بن جائے گا، جسموں کے پرخچے اڑ جائیں گے، لاشیں ملبے میں دب جائیں گی۔ میرے ذہن کے پردے پر بہت سی تصویریں ابھرتی اور اندھیرے میں ڈوب جاتی۔ کبھی لگتا میں ملبے کے ڈھیر پر کھڑا اس میں سے کچھ تلاش کر رہا ہوں۔ پھر ایک دم محسوس ہوا کہ ایک ننھا سا بازو اور ایک گڑیا میرے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، ایک ننھا سا خوبصورت بازو جو بدن سے جدا ہو گیا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا جو کسی پیاری سی بچی سے الگ ہو گئی تھی۔ یہی تصویر میرے ذہن میں بار بار جل بجھ رہی تھی۔ ننھی بچی سرخ لباس پہنے کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ دھماکے ہو رہے تھے، چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، دیواریں ہل رہی تھیں اور چھت نیچے آ رہی تھی۔ ماضی میرے ذہن میں تازہ ہو رہا تھا۔ نہیں، میں اپنے پھپھڑوں کی پوری قوت سے چیخا اور ایک ہی جست میں بچی کے پاس پہنچ گیا اور اسے اپنی گود میں چھپا لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں مسلسل چیخ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیبی کو کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ میں قتل کر دوں گا سب کو، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ اگر کسی نے میری بیبی کو نقصان پہنچایا، ایک ایک کا خون پی جاؤں گا، جان سے مار دوں گا، میں جان سے مار دوں گا۔ میں بچی کو سختی سے اپنے سے چمٹائے ہوئے مسلسل چیخ رہا تھا۔
دماغ معوف ہوتا جا رہا تھا۔ دھماکے ختم ہو چکے تھے مگر میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ ایک جنون کی کیفیت مجھ پر طاری تھی۔ آہستہ آہستہ میری چیخ و پکار میں کمی آنے لگی، پھر صرف بڑبڑاہٹ رہ گئی۔ ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہا تھا، جان سے مار دوں گا، میری بیبی کو کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ کمزور دماغ اتنے بڑے صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو بستر پر تھا۔ میجر صاحب ڈاکٹر کے ہمراہ میرے قریب موجود تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میجر صاحب نے پوچھا، کیسی طبیعت ہے کمانڈو 4؟ فائن سر تھینک یو، میں کہاں ہوں؟ تم اپنے گھر میں ہو، میجر صاحب نے پرمسرت اور جوشیلے لہجے میں کہا۔ کمانڈو 1 کہاں ہے سر؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی خیریت سے ہے۔ میجر صاحب بہت خوش تھے۔ میں نے خود کو کمانڈو 4 کی حیثیت سے پہچان لیا تھا۔ وہ مجھ سے اور بھی بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے مگر ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا اور مجھے ایک انجیکشن دیا جس کے زیر اثر میں سو گیا۔ دوبارہ جاگا تو پہلے سے بہتر طبیعت تھی۔ میری یادداشت واپس آ چکی تھی مگر ذہنی کمزوری باقی تھی۔ میجر صاحب بہت خوش تھے۔ چند دن کے علاج میں میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ تب ایک دن میجر صاحب نے باتوں کے دوران بتایا کہ جب ہر طرح کے علاج کے باوجود میری یادداشت واپس نہ آ سکی تو انہوں نے ایک ڈرامہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ سالگرہ کے بہانے مجھے میری ماضی کا تلخ واقعہ یاد دلایا گیا۔ وہ جنگی جہازوں کی آوازیں، دھماکے سب مصنوعی تھے۔ جو دیواریں ہلیں غباروں کی دیواریں تھیں، جو چھت گری کاغذ کی چھت تھی، مگر اس کا 100% فائدہ ہوا اور میری یادداشت واپس آ گئی۔ میجر صاحب ایک سچے مسلمان مجاہد اور ایک محب وطن پاکستانی تھے۔ اپنی معذوری کے باوجود وہ آج بھی اسلام دشمن اور وطن دشمن قوتوں کے خلاف برسر پیکار تھے اور دشمنوں کے لیے ایک چیلنج تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور بڑی رازداری سے کہنے لگے، قمر بیٹے، میرے ذہن میں ایک پلان ہے، میں تمہیں اس کا رازدار بنانا چاہتا ہوں۔ میں خاموش رہا۔ وہ کچھ دیر رکے پھر بولے، بیٹے تم جانتے ہو کہ ہمارے وطن کی آزادی ہمارے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ہر لمحے وہ اس آزاد خطے کو غلام بنانے کا خواب دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ابھی تمہارے سامنے کی بات ہے کہ وہ کس طرح رات کے اندھیرے میں چھپ کر حملہ آور ہوئے۔ ان کے جنرل کا خیال تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور میں آ کر کرے گا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ تم جیسے مجاہدوں کی بے لوث قربانیوں کا ثمر ہے کہ وہ اب ساری عمر لاہوری ناشتے کو ترستا رہے گا۔ لیکن بیٹے میں جانتا ہوں کہ زخمی سانپ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میجر صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، مغربی پاکستان میں عبرتناک شکست کھانے کے بعد انڈیا کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا اور اس کا انّداتا روس اسے آرام سے بیٹھنے بھی نہیں دے گا۔ وہ ضرور دوبارہ حملہ کرے گا مگر اس دفعہ ذرا سوچ سمجھ کر اور سنبھل کر حملہ آور ہوگا۔ ہمیں اس کے آئندہ حملے کو روکنے کے لیے پیش بندی کرنا ہوگی۔ اب میں فوج میں نہیں ہوں، تم بھی فارغ ہو چکے ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ فوج میں جاؤ۔ دنیا کو کبھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری یادداشت واپس آ چکی ہے۔ ابھی تک مجھے معلوم ہے یا ڈاکٹر اشرف کو، لیکن اشرف میرا دوست ہے، ہمراز ہے، وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ میجر صاحب ذرا دیر سانس لینے کو رکے، پھر بولے، دراصل بات یہ ہے کہ موجودہ حالات کے بارے میں میرا تجزیہ ہے کہ دشمن ہمارے عوام میں بے چینی پیدا کر رہا ہے، خاص طور پر مشرقی پاکستان کے اندر۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب مشرقی پاکستان میں جنگ لڑی جائے گی، انتہائی خطرناک جنگ۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ دشمن کس انداز میں حملہ آور ہوگا، لیکن یہ یقین ہے کہ اس مرتبہ میدان جنگ مشرقی پاکستان ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم وہاں جاؤ اور دیکھو کہ دشمن کیا کھیل کھیل رہا ہے اور ہم کس طرح اس کی چالوں کا توڑ کر سکتے ہیں۔ وہاں میرا ایک دوست ہے ڈھاکہ میں، ابو الخیر نام ہے اس کا، بہت بڑا بزنس مین ہے، تمہارا ہر طرح سے ساتھ دے گا۔ تم اسے میرا خط دینا، کل ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤ، سیٹ وغیرہ ریزرو کرا دی گئی ہے۔ میجر صاحب نے بات ختم کرتے ہوئے جواب طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے میجر صاحب، میں ضرور جاؤں گا، اور آپ یقین رکھیں کہ جب تک میرے جسم میں لہو کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، جب تک یہ سر اس بدن پر ہے اور سانس کی آمد و رفت جاری ہے، میں پاکستان کے دشمنوں سے لڑتا رہوں گا۔ اس کی سالمیت کے خلاف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو توڑ کر ہی دم لوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مجھے تم سے یہی امید تھی بیٹے، میجر صاحب نے خوشی سے کہا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ حاکم صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا ہے اور صرف ایک اللہ کی بندگی میں دینا ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں کی تعداد میں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ارض پاک حاصل کی ہے۔ یہ دنیا میں دوسرا مدینہ ہے جو صرف اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ اس کا درجہ ہمارے نزدیک کسی طرح بھی مسجد سے کم نہیں ہے۔ تم جاؤ، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔
मेजर साहब ने एक नई रूह ईमानी मेरे अंदर फूंक दी थी। मैं इनके कमरे से निकला और अपने बेडरूम में आ गया। उस रात नींद भी अच्छी तरह नहीं आ सकी थी। अगले दिन मैं तैयारी के लिए एयरपोर्ट पहुंचा और ढाका रवाना हो गया। वो 2 जून 1969 का दिन था कि ढाका एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक अजीब मंजर नज़रों के सामने था। दुबले पतले काले काले लोग इंतहाई मैले लिबास पहने इधर उधर घूम रहे थे। मजदूरों और आम आदमियों के चेहरों से नकाहत झलक रही थी। इनकी हर अदा से महसूस होता था कि यहाँ गुर्बत का राज है। मैं मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान के इस तज़ाद पर हैरान रह गया। बहरहाल एयरपोर्ट के अहाते से बाहर निकला और टैक्सी में बैठकर अबुल खैर साहब के मकान पर पहुंचा। उन्होंने मेजर साहब का दिया हुआ ख़त पढ़ा और बड़े जोशीले अंदाज में मुझसे बगलगीर हो गए। मालूम नहीं मेजर साहब ने इसमें क्या लिखा था, लेकिन अंदाज़ा हो रहा था कि ख़त मेरी तारीफ़ से भरा हुआ है। अबुल खैर साहब एक अधेड़ उम्र के आदमी थे, मगर सेहत बहुत अच्छी थी। कई ज़ुबानों पर उबूर हासिल था और बिल्कुल अहले ज़ुबान की तरह बोलते थे। मुझे वो अपने साथ घर के अंदर ले गए और ड्राइंग रूम में बिठाया। ज़रा सी देर में कोल्ड ड्रिंक्स भी आ गईं। पीने के दौरान में बातें भी जारी थीं। खैर साहिब ने कहा, कमर बेटे, मैं तुम्हें बेटा ही कहूँगा। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना। 1 घंटे के अंदर अंदर वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक जो चाहिए हो बिला तकल्लुफ़ मांग लेना। ये तुम्हारा अपना ही घर है। मैंने मुस्कुराते हुए अस्बात में गर्दन हिला दी। तुम अभी मशरक़ी पाकिस्तान में नए नए आए हो, इसलिए ज़रा घूम फिर कर देखो। खूब सैर कर लो के बाद में तुम्हें एक अजीम काम के सिलसिले में मसरूफ़ हो जाना है। खैर साहिब भी बिल्कुल मेजर साहिब की तरह थे, इंतहाई प्यार करने वाले शख्स। मैं इनसे एक ही दिन में इतना करीब हो गया कि अजनबियत का एहसास जाता रहा। 2 माह तक मैंने खूब सैर की। ढाका से कोमेला और चटागांग तक शुमाल में मेमन सिंह, रंगपुर और सैयदपुर तक, जनूब में राजशाही, जैसूर, खलना और शुमाल मशरिक में सिलहट तक का इलाका देख लिया। वहाँ के लोगों से मिला, इनके रहन सहन के तरीके देखे, सियासी हालात का अंदाज़ा किया। ये देखकर मेरा दिल बहुत दुखा कि हिंदुस्तान का साजिशी जहन अवाम के अंदर मगरबी पाकिस्तान और वहाँ के रहने वालों के ख़िलाफ़ नफ़रत के जज्बे को हवा दे रहा है। कई जगह मैंने महसूस किया कि कई भूखी निगाहें नफ़रत का जहर लिए हुए मुझे घूर रही थी। एक बात इनके जहन में बिठाई जा चुकी थी कि मगरबी पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान को ग़ुलाम बना रखा है और वो अरसा दराज से इन पर हुकूमत कर रहा है। मुझे कई लोगों से आज़ाद बांग्लादेश के बारे में सुनकर भी हैरत हुई। अलहदगी पसंद अनासर बहुत शद्दोमत से अपना काम कर रहे थे। अवाम पर एक अजीब कैफियत तारी थी, खौफ व हिरास और बेयकीनी की कैफियत। कुछ लोग पाकिस्तान के खैर खा और वतन दोस्त भी मिले जो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को हमेशा एक देखना चाहते थे, मगर इनके हौसले भी कुछ जवान नहीं थे। बहरहाल 2 माह बाद सैर और मालूमाती दौरे से मैं वापस आया तो मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानता था। बंगला ज़ुबान सीखने की इंतहाई कोशिश की और थोड़ी बहुत शुद्ध हासिल हो गई। बात समझ में आ जाती थी, मगर अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकता था। ढाका पहुंचा तो मेरे लिए एक काम तैयार था। खैर साहिब ने एक राज बतलाते हुए कहा कि आज रात यहाँ एक ख़ास मीटिंग हो रही है। हमें शक है कि ये लोग ज़रूर दुश्मन के एजेंट बने हुए हैं। तुम्हें इस मीटिंग की सारी कार्रवाई का हाल मालूम करना है। मैंने वो पता जहन नशीन किया और ज़रूरी तैयारी के बाद रात 10 बजे के करीब इस मकान पर पहुंचा। ये गुलशन कॉलोनी की एक कोठी थी, मॉडर्न बस्ती थी। 10 बजे ही हर तरफ वीरानी का राज नज़र आ रहा था। मेन गेट पर सख्त पहरा था। अपनी मोटरसाइकिल पर गश्त करते हुए मैंने इलाके का बारीक बीनी से जायज़ा लिया। इस मकान के बारे में कुछ अंदाजे कायम किए और फिर मोटरसाइकिल को मकान से काफ़ी दूर खड़ा करके मैं पैदल ही इस जगह पहुंचा। ये मकान की पुश्त थी। 5 फीट ऊंची 4 दीवारी को आसानी से अबूर करके मैं अंदर बनी हुई फूलों की क्यारी में कूद गया। मुसल्ले पहरेदार गश्त पर थे जो पूरी इमारत का चक्कर लगा रहे थे। क्यारी में छुपे हुए मैंने अंदाज़ा किया कि इनका एक चक्कर 2 मिनट में पूरा होता है। इतना वक्त मेरे लिए काफ़ी था। पहरेदार मेरे सामने से होते हुए दूसरी तरफ मुड़े तो मैं तेज़ी से अपनी पनाहगाह से निकला और पानी के पाइप के ज़रिए फुर्ती से छत पर चढ़ गया। छत बिल्कुल सपाट थी, सीढ़ियों का दरवाज़ा भी बंद था। दाएं तरफ बरामदे की छत ज़रा नीची थी। मैं आहिस्तगी से इस छत पर चढ़ गया। यहाँ कई कमरों के रोशनदान नज़र आ रहे थे। एक रोशनदान से रोशनी बाहर आ रही थी। मैं वहाँ पहुँचा। जैसे ही अंदर झांका मुझे एक शदीद झटका लगा। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।